پاکستان و آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کل بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کی طرف دلانا ہے۔ پاکستان گزشتہ 34 برسوں سے مسلسل اس دن کو مناتا چلا آ رہا ہے۔ اس موقع پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ ملک بھر میں صبح کے وقت 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور ٹریفک روک دی جاتی ہے۔ شہر شہر ریلیاں اور تقریبات منعقد اور پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جاتی ہیں۔ حسب روایت وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر کا دورہ کر کے آزاد کشمیر قانون سازیہ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب اور کشمیری مہاجرین و حریت قیادت سے ملتے ہیں۔ دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں بھی اس موقع پر ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دن منانے پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں انہوں نے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ محبوس رہنما نے بھارتی سامراج کے تسلط میں زندگی گزارنے والے مظلوم کشمیری عوام کو درپیش سنگین حالات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دنیا کی توجہ مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کی تعیناتی کے ذریعے بھارت کی سیاسی ناانصافیوں اور مظالم کی طرف مبذول کرائی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک اور سینئر رہنما آغا سعید حسن الموسوی الصفی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اس سال بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ سخت موسمی حالات کے باوجود پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام کشمیر یکجہتی مارچ وادی جہلم سے مظفر آباد پہنچ گیا۔ مارچ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی جن کے ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے پرچم تھے۔ اس موقع پر مقررین نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کرے۔ دراصل نئی دلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے 6 کشمیری نوجوانوں کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے میں عدالت میں فرد جرم دائر کر دی ہے، جن میں سے 2 کو بھارتی فوج پہلے ہی شہید کر چکی ہے۔ ادھر ضلع جموں کے علاقے نوآباد میں بھارتی پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔